ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوس 3 4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے، تو نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا، ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں، یہ آپ کا معجزہ تھا، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہا ہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانہ توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا تھا، وہ جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا، تو وہ پردے میں رہی بات۔ آپ نبی الاسلام کی نگاہ مبارک۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یارا ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی۔ ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال مبارک۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہا، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھون اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے تو وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی طیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، وہ بڑی بہن تھی ان کی، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تبرکات ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے، یار حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں؟ انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیا ہے۔
اور یہاں 2014 کے دھرنے میں ڈاکٹر طیب قادری صاحب اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. الیاس قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں. پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر اویل کی ہیں, لیکن پھر ڈاکہ مارا ہے ان کی عزت کے اوپر کہ تم نے وہ سارے پروٹوکول اویل کیے ہیں. کیا خلفائے راشدین بھی یہی کچھ کرتے تھے نبی علیہ السلام کی احادیث کی بنیاد کے اوپر؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ صندوقچی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے اتنے, نہیں, آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں. یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے. تو ہاتھ مبارک ہوں, آنکھیں ہوں, کان مبارک ہوں, تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کر گئے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی, 12,000 کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا, صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. تو اس طرح کے معجزات. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا, ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی. صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے. 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, سٹور کیا, جانوروں کو پلایا. تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا, وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں, آپ برکت کی دعا فرمائیں. تو ایک برتن لا کے رکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے. جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا, برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا, زیرو سے کبھی سٹارٹ نہیں ہوا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. ہاں, عدم ماس سے وجود. چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے. لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھیں جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی, آگے دعا کروائی ہے, بارش ہو گئی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا, دعا کے لیے کہا, حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی. یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے. صحیح بخاری میں ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ سارے وہ معجزات ہیں جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے, آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے. صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010. حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے, تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو, وہ دعا کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے, اور وہ بھی بارش نازل ہو جاتی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے. یہ بریلوی حضرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ بالکل درست ہیں. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں, اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہل حدیث کے اندر دیکھ لیں. چند ایک غلو والی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں, وہ اختلاف اپنی جگہ. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے, سجدے شروع کر دے. ناٹ ایٹ آل, نیور, کبھی ایسی بات نہیں. حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے. اور کیا بول رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں, یا وفات پا گئے. پاکستان میں تو احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو
وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ کی میت کے اوپر نعتیں، درود شریف، آیت کریمہ کے ختم نہیں، توحید بیان ہو رہی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی، بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے وفات کے دن چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی، یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا، صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نہ لوگ ڈالیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی، وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں، آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا، وہاں پر تصویریں تھیں، حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہی تو ان میں خرابی تھی، جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے، اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ باقی قبر رسول اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، شہر اللہ میں سے ہے، اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام جاتے تھے، 4 کتابوں میں ہے، الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام۔ وہ فضائل اپنی جگہ ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے، لیکن غلوف سے بچنا ہے، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلوف نہیں کرنا، اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو۔ دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہیرا نامی جگہ پر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا، ہم آپ کو کیوں نہ کریں؟ لاجکس تو بناتے ہیں نا، اس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں، خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے، اہل تشیع کو دیکھیں گے، وہ کیسی کورالریز بناتے ہیں، جی ادھر یہ ہو گیا تھا ادھر کیوں نہیں ہو گیا؟ اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبی الاسلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے، ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے؟ نہیں یار، خدا کے لیے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہاں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔